امریکہ کی سیاست میں اسرائیل کے معاملے پر ایک بڑی تبدیلی سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی خبر ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پہلی بار ریکارڈ تعداد میں ڈیموکریٹ ارکان نے اسرائیل کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد روکنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کو فوجی مدد نہ دی جائے، اس کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 212 ڈیموکریٹ ارکان میں سے 103 نے اس ترمیم کی حمایت کی ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے لیے امریکی فوجی فنڈنگ ختم کرنا تھا۔ بلکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ 103 سے لے کر کے 212 تک، یعنی کہ یہ جن لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے ان کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکی، لیکن مبصرین اسے ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ عام طور سے ڈیموکریٹ کا یہ جو ہے وہ موقف نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اگر ڈیموکریٹ میں بھی 212 میں سے 103 اس کے حق میں ہے کہ اسرائیل کو مزید امداد نہ دیا جائے، فوجی فنڈنگ اسرائیل کو جو دی جاتی ہے وہ ختم کی جائے، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی بھی ہے، چونکانے والی خبر ہے۔ میں نے پھر کہا کہ اگر یہ ترمیم منظور نہیں ہو سکی، لیکن جو کامنٹیٹرز ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹرز، وہ اسے ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے رکن الہان عمر نے اس ووٹنگ کو تاریخی قرار دیتے ہوئے، ہسٹوریکل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیموکریٹس نے اسرائیل کی فوجی امداد کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب لاکھوں لوگوں کی مسلسل آواز اٹھانے، احتجاج کرنے یعنی پروٹیسٹ کرنے اور خاموش نہ رہنے کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق عوامی تحریک یعنی پبلک موومنٹس واقعی فرق ڈال رہی ہے اور اس جدوجہد کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب کانگریس کی رکن سمر لی نے کہا ہے کہ یہ ووٹ ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ایک واضح تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کس طرح سے ڈیموکریٹس کے اندر بھی اب جو اسرائیل کو لے کر سوچ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، وہ بدل رہی ہے۔ اب لوگ حق کی بات کی طرف مڑ رہے ہیں، نہ کہ آنکھیں بند کر کے کسی کا لگاتار ساتھ دینا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک اب بھی کسی بھی رکن کانگریس کے لیے اسرائیل کو ایسی امداد دینا درست نہیں جو ان کے بقول غزہ میں جاری نسل کشی کو یعنی جینوسائیڈ کو مزید طاقت دیتا ہو۔ ادھر کانگریس مین رو کھنہ نے ان سابق ارکان کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے 2 سال پہلے یہی موقف اختیار کیا تھا، یعنی جن لوگوں نے 2 سال پہلے بھی، حالانکہ ان کی تعداد کم رہی تھی، لیکن ان کا اس وقت یہی موقف تھا، یہی سٹینڈ تھا کہ اسرائیل کو دی جانے والی ملٹری فنڈنگ بند کی جائے کیونکہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سابق ارکان کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے 2 سال پہلے یہی موقف اختیار کیا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر جمال بومن اور کوری بش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فوجی امداد کی مخالفت کی تھی، اس کا وروध کیا تھا، لیکن بعد میں اپنی نشستیں بھی کھو دیں۔ روکھنا نے ایک ساتھی رکن کا جملہ نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام رہنماؤں کی قربانی کو اکثر معمول کی بات سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ووٹنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب غزہ کی جنگ پر امریکہ کے اندر اختلاف رائے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے اور ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر بھی اسرائیل سے متعلق پالیسی پر کھل کر بحث جاری ہے۔ اگرچہ امریکی حکومت اب بھی اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، لیکن اس تازہ ووٹنگ نے واضح کر دیا ہے کہ کانگریس کے اندر اس معاملے پر پہلے جیسی مکمل یکجہتی باقی نہیں رہی اور اسرائیل کو فوجی امداد کے حوالے سے اختلاف کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، یعنی اسرائیل کی اب مخالفت ہو رہی ہے۔ ہر معاملے میں اسرائیل کا کھل کر ساتھ دینا یا اس کو فنڈنگ دیتے رہنا، اس کی اب مخالفت ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو دی جانے والی مدد روکی جانی چاہیے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے امریکہ کے سینیٹرز کے بیچ اور خاص طور سے ڈیموکریٹس کے بیچ۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ جو بدلتا نظریہ ہے، جو بدلتی سوچ ہے، اس بارے میں آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔